الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا یہ 7واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف ہے، اور آج جن آیات کی تفسیر ہونی ہے وہ آیت نمبر 19 سے لے کر کے انشاءاللہ آیت نمبر 25 تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طور پر سمجھانے کی، تفسیر کرنے کی اور اخلاص سے مجھے تفسیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میری اس ادنا سی کوشش کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دیکھیے، سورۃ الاعراف اس سے پہلے غالباً 3 نشستیں تفسیر کی ہو چکی ہیں، جس میں سورۃ الاعراف میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس تعلق سے شان نزول اور پھر ترجمہ، مطلب اور تفاسیر، واقعات، احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ واقعہ جو چل رہا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ابلیس سے فرمایا کہ سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تمہیں کس چیز نے منع کر دیا، کون سی چیز مانع ہو گئی اس بات پر کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں اس آدم سے، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے آپ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ابلیس کی طرف سے ابلیس کا اپنا جواب تھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ابلیس کو راندہ درگار کیا اور اپنے دربار سے اس کو نکال دیا۔ فرمایا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ نے فرمایا ابلیس سے کہ نکل جا یہاں سے، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تو یہاں پر تکبر کرے، گھمنڈ کرے۔ بہرحال یہ ابلیس کا واقعہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے گزشتہ تفسیر میں پیش کی تھی، قال اخرج منہا مدعوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ابلیس کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، اے ابلیس، اے نالائق مردود شیطان، تم یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، اور یاد رکھو میں تجھ سے اور تیری اطاعت کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج کی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب ہے۔ جب ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، بھگا دیا اور اس کا اخراج کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، کہ اے آدم اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی یہاں پر ٹھہرو، کہاں؟ الجنت، جنت میں، یعنی تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، فکلا من حیث شئتما، اور جنت میں ٹھہرنے کے بعد جہاں سے تم لوگ چاہو تم دونوں کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن دیکھو یہ ایک درخت ہے جو شجر ممنوعہ ہے، اس درخت کا پھل تمہیں نہیں کھانا ہے، فتکونا من الظالمین، اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو پھر تم لوگ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام سے فرما رہے کہ آپ لوگ جنت میں یہاں پر ٹھہرو، رک جاؤ۔ میں آپ کو یہاں پر ایک نکتے کی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی یہاں پر ٹھہرنا ہے تمہیں۔ اسکن لفظ سکن یسکنو کا لفظ آیا، اور اسی سے امر کا صیغہ اسکن، ٹھہرنا۔ سکن یسکنو کے معنی آتے ہیں، جو لغت میں جو معنی ہیں ٹھہرنے کے، رکنے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں ارشاد فرمایا اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی یہاں پر ٹھہرو؟ چاہتے تو اللہ یہ کہہ سکتے تھے یا آدم عش انت وزوجک، اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہاں پر زندگی بسر کرو، زندگی گزارو۔ عاش یعیش و عیشن کے معنی زندگی گزارنے کے آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاش یعیش کا لفظ اور وہ صیغہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکن سکن یسکنو کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ آدم تمہیں یہاں پر ٹھہرنا ہے۔ اب اگر کسی کو زندگی پوری کی پوری زندگی گزارنا ہو تو وہاں پر ٹھہرنے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کہیں پر کام کرنے کے لیے جا رہا ہو تو آپ ان سے یہ کہیں بھائی کہاں آپ کا قیام ہے، کہاں آپ کا ٹھہرنا ہوا ہے، یہ نہیں کہ آپ کہاں زندگی بسر کریں گے، آپ کو زندگی تو اپنے گھر میں گزارنی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اسکن فرمایا، تو لفظ اسکن بتلا رہا ہے کہ تمہیں جنت میں پوری زندگی گزارنی نہیں ہے بلکہ چند مدت تک ٹھہرنا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، فکلا من حیث شئتما، اور جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی رکاوٹ اور کوئی منع نہیں ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن یاد رکھو یہ درخت ہے، اس درخت کو نہیں کھانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جملہ استعمال فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کو نہیں کھانا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لا تقربا، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ حالانکہ منع ہے کھانے سے، قریب جانے سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو جملہ اور جو تعبیر استعمال کیا وہ ایسی تعبیر استعمال کی
کہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے یہ شجر ممنوع ہے، اس درخت کے پھل کا کھانا منع ہے، لیکن تمہیں اس درخت کے پھل کے کھانے سے رکنے کے لیے، بچنے کے لیے ضروری ہے کہ درخت کے قریب ہی نہیں ہونا ہے۔ تو یہاں سے یہ اصول بھی سمجھ میں آ گیا، فقہاء کرام نے ایک اصول نکالا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو منع ہو، مکروہ ہو، حرام ہو، تو اس چیز کا استعمال کرنا تو دور، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے، فرمایا لا تقربوا الزنا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، حالانکہ منع ہے زنا کرنے سے۔ اب اگر کوئی زنا کے قریب، زنا کوئی اگر خدا نہ کرے اگر کوئی کہیں پر غلط کام ہو رہا ہو، زنا ہو رہا ہو، اور کوئی اگر وہاں سے گزر جائے، اس گزرنے والے کو زنا کرنے والا نہیں کہا جائے گا، لیکن اللہ کیا فرمانا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ تو یہی سے فقہاء کرام نے ایک اصول مستنبط کیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو ممنوع ہو، منع ہو، مکروہ ہو، اور جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے لیے اس کام کے کرنے سے منع نہیں بلکہ اس کام کے قریب ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کام کے قریب جانا اب مکروہ ٹھہرا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ شجرۃ، اب درخت کون سا درخت ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں جو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ گندم کا، گیہوں کا وہ ایک درخت تھا جس سے منع کیا گیا، اور آدم علیہ السلام نے اس گیہوں کے درخت کو اس کے قریب بھی گیا اور اس کے دانے کو کھایا۔ تو تفسیر کی جو کتابوں میں گیہوں کا جو درخت آتا ہے، قرآن پاک کی آیات سے اور صحیح احادیث سے گیہوں کا کوئی تذکرہ نہیں، اور بعض مفسرین نے الگ الگ درخت کے نام لیے ہیں، لیکن محقق بات یہ ہے کہ صحیح احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے گیہوں وغیرہ کسی بھی درخت یا پھل کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب آپ جاتے ہیں اور اس کے پھل کو کھا لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ گنہگار اور خطا کار ہو جائیں گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اب جب آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرنے لگے، جنت میں رہنے لگے، اب شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالنا اور بہکانا شروع کر دیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ کیوں شیطان بہکانا چاہ رہا ہے؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ شیطان ان دونوں کے اس لباس کو ظاہر کر دے جو چھپا ہوا ہے، یعنی ستر کی چیز کو ظاہر کر دے۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، طالب علمانہ اشکال ہے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا، اپنے دربار سے بھگا دیا، تو فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے کیسے وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے کیسے آدم علیہ السلام کو بہکایا جبکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ تو یہاں پر بھی علماء کرام اور مفسرین کرام کی طرف سے اسرائیلی بہت ساری روایتیں ہیں، یعنی اسرائیلی روایتوں نے تفسیر کی کتابوں میں اچھا خاصا جگہ بنایا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ شیطان نے سانپ سے کہا کہ سانپ تم مجھے اپنے اندر لے لو اور پھر تم جنت کے اندر چلے جانا، پھر میں اس طرح سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، پھر آدم حوا کو بہکاؤں گا۔ یہ بھی مشہور ہے۔ مشہور یہ بھی ہے کہ سانپ اور طاؤس موڑ کا واقعہ، یہ بھی مشہور ہے کہ موڑ نے سانپ کو اڑا کر کے لے گیا اور شیطان سانپ کے پیٹ میں چلا گیا، سانپ موڑ کے پاؤں کو لپیٹ لیا اور اس طرح سے موڑ اڑا کر کے جنت کے اندر لے گیا، پھر شیطان آدم اور حوا علیہم السلام کو بہکایا۔ یہ تمام روایات اسرائیلی روایات ہیں، صحیح احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں اس کا کہیں سے کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ جب یہ بھی نہیں ہے کہ شیطان نے بھی نہیں بہکایا اور نہیں سانپ نے بھی نہیں لے کر کے گیا، طاؤس کا بھی قصہ غلط ہے، تو پھر شیطان کیسے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور کیسے جنت کے اندر شیطان چلا گیا؟ تو اس تعلق سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ میرے استاذ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ یہ کہ
سانپ جو ہے یہ شیطان وہ روزانہ جنت کے دروازے تک آتا تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں سیر و تفریح کے لیے بالخصوص عصر کے وقت وہ جنت کے دروازے پر آیا کرتے تھے. تو شیطان دروازے کے باہر اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے اندر یہاں آمنا سامنا ہوا تو شیطان نے یہاں سے ان لوگوں کو بہکایا. ایک روایت تو یہ ہے. ایک دوسری بات کہ جنت جو ہے اس وقت دار الجزا کی حیثیت سے جنت نہیں تھی، یعنی اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، اچھے اعمال کا بدلہ جنت، برے اعمال کا بدلہ جہنم. تو جنت اس وقت دار الجزا کی حیثیت سے نہیں تھی کہ صرف اچھے عمل کرنے والے ہی جائیں گے. تو جب دار الجزا کی حیثیت سے اس وقت جنت نہیں تھی تو کوئی بھی آیا جایا کرتا تھا. تو اس طرح سے شیطان بھی گیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا. بہرحال یہ روایتیں ہیں اور تفسیر مظہری میں اس طرح سے بھی باتیں ملتی ہیں کہ یہ بات میں آگے کی آیت میں بتلاؤں گا. ابھی ترجمہ دیکھیں. فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے آدم اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا. لیبدی لهما ما وریا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے بیچ اس چیز کو جو کہ ان سے پوشیدہ ہے. من سوآتہما، یعنی ان کی ستر کی چیز کو. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. اب شیطان کیا کہہ کر کے بہلایا، شیطان کیا کہہ کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا، شیطان نے کس جملے کا سہارا لیا؟ اللہ نے فرمایا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ اے آدم اور اے حوا، تمہارے رب نے جو اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس پھل کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اگر تم دونوں اس پھل کو کھا لیتے ہو تو پھر تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا پھر تم دونوں جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا، اس وقت تمہارے اندر اتنی طاقت قوت نہیں تھی کہ تم اس پھل کے کھا کر کے اپنے آپ ہضم کر سکو، برداشت کر سکو. چونکہ اس پھل کی خاصیت یہ ہے جو اس پھل کو کھا لے تو وہ یا تو فرشتہ بن جائے گا یا جنت میں ہمیشہ رہنے والا بن جائے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جب شروع میں جنت میں رکھا اس وقت تمہارے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم اس کو کھا سکو. اب تم جنت میں ایک عرصے سے رہ رہے ہو، ایک مدت سے جنت میں رہ رہے ہو، تو لہٰذا اب تمہارے اندر اتنی طاقت آ چکی ہے کہ تم اس پھل کو کھا سکو. اس لیے اب اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو تو ضروری ہے کہ اس پھل کو کھا لو. اس طرح سے شیطان نے ان دونوں کو بہکایا. لیکن یہاں پر بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے رب نے تو منع فرمایا ہے کہ کیسے میں اس پھل کو کھا لوں. اب جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ نے منع کیا اس پھل کے کھانے سے، تو شیطان نے کیا چالاکی کی؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم کھایا، قسم کھا کر کے کہا دونوں سے انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کے لیے اچھا مشورہ دینے والا ہوں، میں تم دونوں کے لیے اچھا سوچنے والا ہوں، میں تم دونوں کے لیے بہتر رائے دینے والا ہوں. یہ شیطان نے قسم دلایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب جب شیطان نے خدا کی قسم کھا لیا، شیطان نے اللہ کا نام لے کر کے ان سے کہا کہ نہیں، اس پھل کے کھانے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے. جب قسم کھایا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھروسہ آ گیا، چونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا. اور ایک سچا پکا مومن اللہ کے نام پر پسر جاتا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ غیر ہندو بھائی برقع اور ہندو خواتین برقع لگا کر اور ہندو حضرات ٹوپی اور رمضان کے مہینے میں رومال لگا کر، یہ کرتا پیجامہ اسلامی لباس پہن کر، مسلمانوں کا ڈریس اور یونیفارم پہن کر یہ لوگ مسلمان کے ایریا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو.
تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کے نام پہ اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی پوری جوانی کو، اپنے پورے جسم کو اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ یہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کی یہ صفت ہے۔ تو جب شیطان نے اللہ کا نام لے کر کے آدم علیہ السلام سے اور اما حوا علیہ السلام سے فرمایا انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، تو اللہ کا نام چونکہ لے لیا گیا تو آدم علیہ السلام بھی اس پر حسن ظن کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ بھائی اللہ کا نام لے کر کے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، اس لیے اس پر بھروسہ کر کے اور اما حوا علیہ السلام کی باتوں پر آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے اور اما حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اور جب ابلیس کے کہنے پر درخت کے اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا، پھل کو کھا لیا، اب کیا ہوا؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کہ شیطان نے ان دونوں کو فریب دے کر کے نیچے اتار لایا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ فریب دے کر کے انہیں نیچے اتار دیا۔ جب شیطان نے دھوکہ دیا، فریب کیا، دغا بازی کی اور ان سے دھوکہ دے کر کے خدا کے نام کا غلط استعمال کر کے ان دونوں کو شجر ممنوعہ کا استعمال کرایا، جب ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے منع کیا تھا جس درخت کے پھل کو کھانے سے انہوں نے کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، جیسا کہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ تو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، فریب دے کر کے ان دونوں کو نیچے اتارا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا، اور جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، پھل کو چکھ لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ ان دونوں یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کے بدن سے جو پردہ کرنے کا جو اعضاء ہے وہ بے پردہ ہو گیا، یعنی پردہ کرنے والا بدن ان دونوں کے سامنے بے پردہ ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے جیسے ہی آدم اور اما حوا علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ کا استعمال کیا، فوراً ان کے جسم سے وہ کپڑے سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب جیسے ہی وہ کپڑے غائب ہو گئے، کپڑے اتر گئے، تو دونوں کے دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے، جنت کے پتوں کو جوڑ کر کے اپنے جسم پر اور اپنے بدن پر رکھنے لگے۔ ان کا کون سا لباس تھا؟ آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کون سا لباس پہن رکھے تھے؟ تو تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ بعض روایتوں میں تو یہ بات ملتی ہے کہ نور کا لباس تھا، جیسے اس شجر ممنوعہ کا استعمال کیا وہ نور کا لباس ان سے غائب ہو گیا اور گویا کہ چھین لیا گیا۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ناخن کا لباس تھا، یہ جو ناخن ہم دیکھ رہے ہیں، اب جب ناخن کا لباس یہ جب روایت ملتی ہے یہاں پر پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ پورے جسم پر ناخن کا لباس تھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے اور اما حوا علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ کا استعمال کیا، یہ جو پورے جسم پر ناخن کا لباس تھا وہ ناخن کا لباس سکڑ گیا اور سکڑ کر کے صرف انگلیوں پر باقی رہ گیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ناخن کا لباس تھا اس پورے لباس کو اتار لیا گیا، صرف بطور علامت کے یا انگلیوں پر باقی رکھا گیا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جو لباس ملا تھا ایک روایت کے مطابق نور کا لباس تھا اور ایک دوسری روایت کے مطابق آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کا جو لباس تھا وہ ناخن کا لباس تھا، اور وہ ناخن کا لباس سمیٹ کر کے صرف اپنے انگلیوں پر آ کر کے باقی رہ گیا۔ بہرحال تفسیر میں جو باتیں بھی ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اب جب چاہے وہ نور کا لباس ہو اتار لیا گیا
یا ناخن کا لباس ہو جس کو سمیٹ کر کے صرف انگلیوں میں باقی رکھا گیا، باقی پورا جسم ننگا ہو گیا، اور پردہ کا جو اعضا تھا وہ بے پردہ ہو گیا۔ اب ان دونوں کو شرم محسوس ہونے لگی تو فوراً کیا کرنے لگے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اب یہ دونوں کے دونوں اپنے اعضاء کو اور اپنے جسم کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کو توڑ کر کے اور ایک ایک کر کے اپنے بدن پر رکھنے لگے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ پتوں سے گویا کہ اپنا لباس انہوں نے بنایا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان دونوں کے رب نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا صریح دشمن ہوا ہے، لیکن تم اس کی باتوں پر آ گئے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو یہ روایت مشہور ہے جس کو میں نے کہا کہ یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں اور صحیح احادیث ہے، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کہ شیطان نے سانپ کو بہکایا، سانپ کو بہکانے کے بعد سانپ کے ذریعے سے شیطان جنت کے اندر گویا کہ انٹری کی اور ان دونوں کو بہکایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، بے شک آپ نے منع کیا تھا اس درخت کے کھانے سے، بے شک آپ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا صریح دشمن ہے۔ لیکن حوا علیہ السلام کے کہنے پر میں نے اس درخت کو کھا لیا۔ تو پھر حوا علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم نے کیوں آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کھانے پر ابھارا، مشورہ دیا؟ تو اما حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ سانپ نے مشورہ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا سانپ سے کہ تم نے کیوں یہ مشورہ دیا؟ تو سانپ نے کہا کہ مجھے شیطان نے کہا۔ اب بطور سزا کہ اللہ نے یہ فرمایا اور یہ کیا کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ جیسے ہی انہوں نے اس شجر ممنوعہ کو پکڑا تو فوراً اس سے خون، وہ شجر ممنوع خون آلود ہو گیا، خون نکلنے لگا، بہنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے اس درخت کو خون آلود کیا، جا ہر ماہ میں تجھے خون کے نکلنے پر تمہارے جسم سے مجبور کر دوں گا اور حمل کی تکلیف میں تجھے مبتلا کر دوں گا۔ حوا علیہ السلام اس پر بہت زیادہ رونے لگی، لیکن بہرحال ان کی مقدر میں اور ان کی بیٹیوں کے مقدر میں اللہ نے یہ لکھ دیا کہ حمل کی تکلیف بھی ہوگی اور ہر مہینہ خون بھی آئے گا۔ اور سانپ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تجھے جو پاؤں ہے یہ جاؤ اس پاؤں کو میں نے کاٹ دوں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ تجھے جہاں بھی دیکھیں گے تیرے سر کو کچل دیں گے، اور شیطان سے فرمایا کہ تو مردود ہو جائے گا، ملعون ہے، تو ناقابل قبول ہے۔ بہرحال یہ روایت تفسیر مظہری میں بھی موجود ہے اور کئی صحابہ کرام سے اس روایت کو تفسیر مظہری والے نے نقل کیا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے منع کر دیا پھر بھی تم نے اس درخت کو کھایا، تو اب دیکھیے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب یہ دونوں آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور فرمایا قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہماری بخشش نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گنہگار ہو جائیں گے، اللہ آپ ہمیں معاف فرما۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ نے کیا فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ چلو نکل جاؤ تم سب جنت سے نکل جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے
کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نکال رہے ہیں آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو. جب دو آدمی مخاطب ہیں تو جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ اہبتو کیوں آیا؟ اہبتا ہونا چاہیے تھا. نکلنے والے مخاطب دو ہیں لیکن یہاں پر جملہ آ رہا ہے اور جو صیغہ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. اس کا جواب علماء مفسرین نے یہ دیا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا وہ اس وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ یہاں پر صرف آدم اور حوا علیہم السلام مراد نہیں ہے، بلکہ آدم و حوا کی جو ذریت ہے، جو نسل اور آل و اولاد، یعنی پوری قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسل انسانی ہے، یہ تمام کے تمام مراد ہے. اس وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اہبتو، تم دونوں اپنی تمام نسل کے ساتھ چلو، تم سب یہاں سے نکل جاؤ. جب ساری نسل مراد ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہبتو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اگر یہ جواب ہے تو اشکال ختم. ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی نکال دیا تھا جنت سے. اب یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو نکالا جا رہا ہے، تو ایک اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے پھر دوبارہ اس حکم میں شیطان کو بھی شامل کر لیا گیا. اس وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، تم سب کے سب یہاں سے نکل چکے ہو، اب تمہارا یہاں پر ٹھکانہ ابھی نہیں ہے. بہرحال جو بھی جواب ہو، دونوں جواب بالکل درست ہے. بعضکم لبعض عدو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. کون؟ تم سب. بعضکم، تم میں سے بعض کے دشمن ہو. کون تم میں سے بعض کے دشمن ہو؟ یہاں پر بھی دو باتیں ہیں کہ شیطان اور آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام تینوں کو جب نکال رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم انسان اور یہ شیطان دونوں آپس میں دشمن ہو. اور خود اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر بعضکم لبعض، ایک بعض سے مراد انسان اور دوسرے بعض سے مراد شیطان ہے، تو بات بالکل واضح ہے کہ ہاں ایک دوسرے کے لوگ دشمن ہیں. اور اگر خود انسان ہی مراد ہے، بعضکم لبعض عدو، تو بھی کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ جاؤ تم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کے دشمن ہوگے. آج اس کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کی جان پر تلا ہوا ہے. انسان سے بہت دور ہوگا، یہاں بھائی پر اور بھائی بیٹا باپ میں جان کی دشمنی پڑی ہوئی رہتی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ چلو جاؤ، اتر جاؤ، تم لوگ زمین میں چلے جاؤ. اچھا، زمین میں کہاں پر آدم علیہ السلام اترے؟ یہاں پر بھی جو تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا یعنی ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں اترے ہیں. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. کہیں پر کسی بھی صحیح احادیث سے اور قرآن پاک کی کسی بھی آیت سے ثابت ہی نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے. یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں جس کو ہماری تفسیر کی کتابوں میں جگہ ملی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام دنیا کے کس کونے میں اترے؟ صحیح احادیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. صحیح احادیث میں نہ سری لنکا کا کوئی تذکرہ ہے، اور سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے کوہ آدم، یعنی جس جگہ آدم علیہ السلام اترے ہیں اس جگہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام کوہ آدم رکھا گیا سری لنکا میں. اس کی بھی کوئی صراحت صحیح احادیث میں اور قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں کہیں سے کوئی صراحت نہیں ملتی ہے. اب جب کہیں سے کوئی صراحت نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس تعلق سے بالکل خاموش رہیں. یہاں پر غالباً تفسیر ابن کثیر میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں اور جس واقعے کے بارے میں قرآن خاموش ہے، صحیح احادیث خاموش ہے، تو مسلمانوں کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعہ جس کے بارے میں قرآن سکوت اختیار کیا ہوا ہے، صحیح احادیث بالکل خاموش ہے، تو اب وہ واقعہ ضروریات دین میں داخل نہیں ہے. یعنی اس کے جاننے نہ جاننا، جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کے جاننے نہ جاننے پر موقوف نہیں ہے. کوئی اگر کسی کو صحیح علم ہو بھی جائے کہ آدم علیہ السلام فلاں جگہ پر اترے، تو کیا صرف اس کے علم ہو جانے کی وجہ سے وہ جنتی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اگر کسی کو اس کا صحیح علم بالکل نہیں ہے تو کیا وہ جہنمی ہوگا؟ نہیں. تو پتہ یہ چلا، اور مفسرین نے اور مجتہدین نے اصول یہی سے لیا ہے کہ قرآن پاک جس واقعے کے بارے میں
اور احادیث مبارکہ جس واقعے کے بارے میں خاموش ہو، ان واقعات میں اور ایسے موقع پر مسلمانوں کو سکوت اختیار کرنا چاہیے اور اس تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا صحیح تفسیر کی کتابوں میں صحیح احادیث سے اور قرآن پاک کی کسی آیت سے سری لنکا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے ہیں، بلکہ یہ جہاں پر بھی یہ تذکرہ ملتا ہے یہ سب اسرائیلی روایتوں سے ہی ثابت ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتلا دوں کہ اسرائیلی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس غلطی آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اس شجر ممنوعہ کے پھل کے کھانے والا جو غلطی کا مسئلہ ہے، تو اس میں اسرائیلی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ عورت یہ غلطیوں کی بنیاد اور جڑ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو یہ لوگ منحوس مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر گویا کہ دنیا نسوانیت پر یہ احسان کیا اور فرمایا کہ علم انحکما ان تلکما الشجر، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں فرمایا؟ یعنی غلطی کا جو ارتکاب ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے خطاب کے لیے جو صیغہ استعمال فرمایا ہے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے، آدم اور حوا دونوں کے لیے، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ غلطی صرف آدم علیہ السلام یا صرف حوا علیہ السلام کی نہیں ہے بلکہ دونوں کی غلطی ہے۔ یہ قرآن نے دنیا نسوانیت پر احسان کیا کہ غلطی کی نسبت صرف حوا علیہ السلام پر نہیں کیا بلکہ دونوں پر نسبت کی ہے تاکہ عورتوں کو ٹارچر نہ کیا جائے، جیسا کہ اسرائیلی روایتوں سے ثابت ہے۔ اور اسرائیلی روایتوں کے مطابق عورتوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اس بات پر کہ تم نے غلطی کی جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جاؤ زمین میں وہیں پر تم کو ٹھہرنا ہے، اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک زمینی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک مدت سے مراد موت تک، مستقر ٹھہرنا ہے، یہ نہیں کہ قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں بلکہ بس ٹھہرنا ہے اور زمین سے فائدہ اٹھانا إِلَىٰ حِينٍ، بس ایک مدت تک، اور وہ مدت موت ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ زمین میں رہو، فیہا تحیون وہیں پر تمہاری زندگی ہے، اور وفیہا تموتون وہیں پر تمہیں موت بھی آئے گی، ومنہا تخرجون اور قیامت کے دن تمہیں اسی زمین سے دوبارہ نکالے جاؤ گے تم اور تمہیں وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے ہیں، اور آج کی یہ تفسیری نشست مکمل ہوتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور مجھے صحیح طور پر سمجھانے کی اور آپ تمام حضرات کو ان آیات پر صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور ان آیات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی آپ کو بھی اور ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی دولت سے آپ کو بھی مجھے بھی نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی اور ادنا سی کاوش و کوشش کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیت کے ساتھ صالحیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔